إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहंशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद बेहद बेहिसाब बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि आज के खुतबा जुमा का उन्वान वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। इस बारे में जो मैंने खुतबे में 2 आयात पढ़ी हैं उनका तर्जमा और मफ़हूम पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तफसील को बयान करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा: या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब करके बात इरशाद फरमाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम ईमान वाले थे, उनके बाद इंशाअल्लाह हम भी ईमान वाले। गोया कि अल्लाह का खिताब हमें भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिक, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आ जाए
بِنَبَإٍ کسی بھی قسم کی خبر کو لے کر، کوئی واقعہ سنانے کے لیے، کوئی خبر پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی فاسق آ جائے، فَتَبَيَّنُوا یقین کرنے سے پہلے، آگے پہنچانے سے پہلے اے ایمان والو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تحقیق کرنے سے پہلے اس واقعے پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ، بعد میں وہ واقعہ اس طرح نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاوے والے ہو جاؤ گے اور پشیمان ہوگے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ تو بعد میں پچھتاوے سے بچنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ تحقیق کر لی جائے۔ پھر تحقیق کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تحقیق کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یار یہ بات تو پہلی مرتبہ سنی، آج تک اپنے بااجداد سے یہ تو نہیں سنا، سارے علماء تو یہ بیان نہیں کرتے آئے، یہ تو پہلی بات سنی ہے، آپ سے پہلی مرتبہ ایسی بات سن رہے ہیں۔ اور تحقیق کر لینے کے بعد ایسی باتیں نہیں کی جاتی، بلکہ تحقیق کے بعد اس بات کو مانا جاتا ہے، چاہے وہ سارے معاشرے کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ تحقیق کے بعد، تحقیق کے بغیر نہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی مسلمان پر الزام تراشی نہ کرو، کبھی کسی واقعے کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، اور خصوصاً زمانے میں، خصوصاً معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے تو جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، سچ بولنے کے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بات ہمیں کی گئی، اور اس بات پہ ہمارا ایمان رکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے، جب بھی واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو ہم پر سب سے بڑا الزام لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے، 100% ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یزید ان کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگو یہ بات یاد رکھنا، حسین اور حسن دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ان کا مقام، ان کی عظمت بہت بلند ہے۔ اہل بیت ہونے کی وجہ سے بھی، رسول اللہ کے نواسہ ہونے کی وجہ سے بھی، صحابی رسول ہونے کی وجہ سے بھی، یہ ساری فضیلتیں اکٹھی کر لی جائیں تو یزید ان میں سے ایک فضیلت کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ یزید حضرت حسین کے برابر ہے۔ یزید سب سے بڑی بات صحابی بھی نہیں ہے تو حضرت حسین کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ حضرت حسین کی شان، مقام، عظمت سب سے بلند ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان سب سے زیادہ ہے تو پھر ایک اعتراض یزید کے والد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے؟ غور سے باتیں سننی ہیں، یہ باتیں اگر ہماری سمجھ میں آ گئیں تو واقعہ کربلا سمجھ آ جائے۔ سب سے بڑا اعتراض سیدنا معاویہ پر کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیوں کیا، جب یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے، 100% ہے کہ حضرت حسین کی شان زیادہ ہے، حضرت حسین کا مقام زیادہ ہے، عظمت زیادہ ہے، تو پھر حضرت معاویہ نے یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، حالانکہ حضرت حسین کو بنانا چاہیے تھا کیونکہ حسین کی عظمت زیادہ۔ اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ نے ہمیں دی، اس شریعت میں کیا خلیفہ نامزد کرنے کا کوئی خاص طریقہ موجود ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ کیا شریعت نے
خلیفہ نامزد کرنے کا طریقہ بتایا ہے. خلیفہ مقرر کرنا تو ہے ہی، لیکن کیسے کرنا ہے، کن اصولوں کی بنیاد پر کرنا ہے، یہ ساری تفصیل شریعت نے نہیں بتائی. بلکہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارے کنائے کیے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. مختلف اشارے کیے، نام لے کر نہیں کہا. ایک عورت آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آگے کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، غالباً مال کی ضرورت ہے. تو آپ نے کہا اس وقت مال غنیمت میں نہیں ہے کچھ، تو تم بعد میں آ جانا، بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اگر میں بعد میں آؤں اور آپ موجود نہ ہو تو پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو پھر تم سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں دے دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے پہلے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارے کیے، لیکن نام نہیں لیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ تھا رسول اللہ کا طریقہ خلیفہ بنانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت کیا کہا تھا؟ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کے ان کو خلیفہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا خلیفہ نامزد کرنے کا وہ ضروری نہیں تھا. یعنی ہر خلیفہ کو اپنا اختیار حاصل ہے کہ وہ موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے، حالات کو سنبھالتے ہوئے جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے. یہ خلیفہ کی مرضی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو، انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا اور کہا میرے بعد عمر خلیفہ ہے رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا. حضرت عمر نے نہ ہی اشارے کیے، نہ ہی کسی کا نام لیا، بلکہ 6 افراد کی کمیٹی بنا دی اور کہا کہ ان 6 میں سے بعد میں کوئی بھی تم خلیفہ بنا لینا، مشاورت کر کے جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے مناسب لگے اس کو تم بعد میں خلیفہ بنا لینا. بتائیں حضرت عمر نے ان دونوں میں سے کسی کے طریقے پر بھی عمل نہیں کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقے پر، اور نہ انہوں نے اپنا طریقہ اپنایا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب شہادت کا وقت قریب آیا انہوں نے ان تینوں میں سے کسی کے طریقے پر بھی عمل نہیں کیا، نہ ہی اشارے کیے، نہ ہی کسی کا نام لیا، اور نہ ہی کمیٹی بنائی، کچھ بھی نہیں کیا. شہید ہو گئے. کیا پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین میں یہ بات موجود ہے کہ کسی بھی خلیفہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے تحت حالات کو دیکھتے ہوئے جو اس کو بہتر لگے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. آج تک کسی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سوال نہیں اٹھایا کہ انہیں عمر کو خلیفہ کیوں بنایا. عمر پر سوال نہیں اٹھایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا گیا کمیٹی کے، ان کا نام کیوں لیا گیا. حضرت عثمان کے طریقے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. تو پھر صرف سوال آتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تمام خلفاء کے ساتھ ساتھ خلیفہ ہیں، اور ان کا بھی طریقہ اپنی مرضی کے مطابق تھا کہ جو بھی خلیفہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا وہ سب سے بہترین فیصلہ شمار کیا جائے. جس طرح باقی خلفاء نے اپنی مرضی کے مطابق کام کیا، اسی طرح سیدنا معاویہ نے بھی اپنی مرضی کے مطابق کام کیا. اور کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ 20 سال میں نے سارے لوگوں کو ایک چیز پر اکٹھا کر دیا، اختلاف ختم کر دیا، انتشار ختم کر دیا. اب اختلاف نہیں ہے، اب انتشار نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہے. اگر میں ایسے ہی چلا گیا تو ہو سکتا ہے میرے بعد بھی خلافت پر جھگڑا ہو اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو میں اس وجہ سے یزید کو خلیفہ نامزد کر جاتا ہوں. یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ باقی کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو نامزد تو نہیں کیا، لیکن حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیوں کیا؟ حالانکہ حضرت حسین افضل تھے، حالانکہ اہل بیت کے فرد موجود تھے، اس کے باوجود یہ کیوں کیا؟ حضرت حسین افضل تھے، یزید افضل نہیں تھا. سب سے بڑی بات کو سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت
وفات کے وقت آپ نے ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا جنگ کے لیے، غزوے کے لیے. اس لشکر کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا. اسامہ بن زید بن حارثہ جو کہ غلام کے بیٹے تھے، اسامہ بن زید کو امیر بنایا. اور اس لشکر کے امارت میں جو سپاہی موجود ہیں، تصور میں جا کے دیکھیں، تمام کی تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. جس لشکر کو آپ نے بھیجنا تھا اس لشکر کے امیر اسامہ بن زید ہیں، اور سپاہی کے طور پر جا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ آج تک کسی نے سوال اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر کیوں نہیں بنایا، اسامہ بن زید کو کیوں بنایا، حالانکہ اسامہ بن زید سے زیادہ ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ افضل کو امیر بنانا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ یہ دیکھتے تھے کس میں صلاحیت موجود ہے اس کام کی، آپ اس کو دیا کرتے تھے. ہر شخص میں ہر قسم کی صلاحیت نہیں ہوا کرتی. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سوچا. صحابی رسول کے بارے میں حسن ظن رکھنا ضروری ہے. ہم یزید کی وکالت نہیں کرتے. یزید کے بارے میں ہمارا موقف دو ٹوک ہے، سمجھ لیجئے گا. سلف صالحین کا بھی یہی موقف ہے کہ لا نحب ولا نسب، کہ یزید ایسا انسان ہے کہ جس سے ہم نہ محبت کرتے ہیں نہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے بھی نہیں دیتے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی روایت ثابت بھی نہیں. لیکن ہم محبت بھی نہیں کرتے. لیکن جو یزید پر الزام لگائے جاتے ہیں ان سارے الزامات کو مسترد کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ لوگ یزید کو کراس کرتے ہوئے سیدنا معاویہ تک جا پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں یزید کی آڑ میں صحابی رسول کو برا نہیں کہنا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے والد ہیں. یزید کے والد ہونے کی وجہ سے ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. ایک ذاکر خبیث کی میں بات سن رہا تھا، کہتا ہے سیدنا، کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ جو ان کے اہل سنت کے نزدیک بڑی عظمت والے ہیں، معاویہ یزید کا باپ ہے، معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا. اس کا مطلب یزید قصوروار نہیں ہے، معاویہ قصوروار ہے. اور معاویہ کو گورنر بنانے والا عثمان ہے. اس کا مطلب معاویہ بھی کم قصوروار ہے، عثمان زیادہ ہے. اور پھر کہتا ہے عثمان کو خلیفہ بنانے والے، کمیٹی میں شمار کرنے والے عمر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عثمان سے بھی زیادہ عمر قصوروار ہے اور عمر کو خلیفہ بنانے والے ابو بکر ہیں. اس کا مطلب ہے تمام کے تمام قصورواروں سے زیادہ ابو بکر قصوروار. نعوذ باللہ من ذلک. وہ ساری کی ساری بات سیدنا ابو بکر صدیق پر لے جا رہا ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ یزید سے. ان لوگوں نے یزید کو دروازہ بنایا لیکن حملہ صحابہ کرام پر کیا. ہم اس بات سے منع کرتے کہ صحابہ کرام کی عظمت، پیار، محبت، شان، مقام، عظمت ہم سب کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور صحابہ کرام سے پیار اور محبت بھی ضروری ہے. اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یزید کی آڑ میں سیدنا معاویہ کو برا بھلا نہ کہا جائے. اور پھر یہ سیدنا معاویہ پر جتنے الزام لگتے ہیں وہ سارے کے سارے بے بنیاد الزام. اب یہ بات ہے کہ یزید کو حضرت معاویہ نے خلیفہ مقرر کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اٹھائیے تاریخ کی صحیح ترین کتابیں. میں نے جتنی بھی آج روایتیں بیان کرنی ہیں ان تمام روایتوں کے حوالے میں نے مسجد بلال کا جو ہمارا گروپ ہے اس میں نے سینڈ کر دی ہیں. بعد میں بھائی کو دیکھ سکتا ہے، سارے حوالے سینڈ کر دیے. جب یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا اس کے بعد صرف دو صحابہ کرام کے علاوہ سارے کے سارے مکہ کے لوگ، سارے کے سارے مدینہ کے لوگ، شام کے لوگ، سب نے یزید کی بیعت کا اعلان کر دیا. کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. تاریخ طبری صحیح سند کے ساتھ، طبقات الکبریٰ صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. وہ دو صحابہ کرام کون تھے؟ وہ دو صحابہ، ایک تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. ان دو کے علاوہ باقی سب نے. اور بیعت کرنے والے کون ہیں؟
قربان جاؤں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کا اعلان کیا اور یزید کی بیعت کے بارے میں یہ الفاظ کہا اِنَّا قَدْ بَایَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَیْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے اس یزید نامی شخص کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے اوپر بیعت کی ہے، ہم اس کی بیعت کو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت شمار کرتے ہیں. آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی فرد یا کوئی دوسرا یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کرے گا تو میرا اس شخص کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہ اعلان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، حوالہ صحیح بخاری. اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ اہل بیعت میں ہیں، انہوں نے بھی بیعت کی. محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیعت کی. عبداللہ بن جعفر جو کہ اہل بیعت میں سے ہیں، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی طرح یزید کی بیعت کا اعلان کیا. اور پھر اس کے بعد یزید نے ولید بن عتبہ کو مدینے کا گورنر بنایا. جب یہ مدینے کا گورنر بنا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے یزید کی بیعت لینے آیا. فی الحال حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن جب یہ آیا تو حضرت حسین کے الفاظ کیا تھے؟ حضرت حسین کہنے لگے رضی اللہ عنہ، یہ بات ذہن میں رکھو، کیا میرے جیسا انسان چھپ کر بیعت کرتا اچھا لگتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل صبح تم میرے پاس آؤ اور میں تمام لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کی قسم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے الفاظ. اور میرا ایمان و یقین ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی بھی یہ الفاظ دھوکے کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے. اس بندے کے دل میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین نے نعوذ باللہ اس کو دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا، اللہ کی قسم اس بندے کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے. اس بندے کے دل میں ایمان موجود نہیں جو حضرت حسین کے بارے میں شک کرتا ہے. حضرت حسین نے سچ بولا، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، سچ بولا اور کہا کہ میں اعلانیہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ. وہ چلا گیا. اگلا دن ہوا، سارا دن وہ دوسرے لوگوں کی بیعت لینے میں مصروف رہا. اس کو یاد بھول گیا کہ میں نے حضرت حسین سے بھی بیعت لے لی. جب شام کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے جس ٹائم کا اس سے وعدہ کیا تھا، وہ کسی کے پابند تو نہیں ہے، کسی کے نوکر اور غلام تو نہیں ہے، وہ نہیں آیا. حضرت حسین نے اپنے سارے گھر والوں کو لیا، مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا. یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے اندر حضرت حسین نے مکہ کی طرف سفر شروع کیا. بعض لوگوں نے یہ کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے جب مکہ جا رہے تھے تو مکہ جانے کی حکمت اور مسئلہ یہ تھا کہ آپ بیعت سے بھاگ رہے تھے. نعوذ باللہ، بیعت سے بھاگ نہیں رہے تھے. جو میں نے آپ کو پہلے بھی روایت سنائی کہ انہوں نے بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ بیعت لینے والا نہیں آیا اور وہ مکہ آ گئے. کیا مقصد تھا یہ اللہ بہتر جانتا. اس معاملے میں کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کہ حضرت حسین مدینہ سے مکہ کیوں آئے. جب مکہ پہنچے تو مکہ میں ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور لوگ حج کے لیے آ رہے. بعض لوگوں نے یہاں پہ ایک شعر بنایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے دیکھے ہوں گے بینر لگے ہوں، فلیکس بھی لگے ہوں جس کے اوپر یہ شعر، اس کا پہلا مصرع بھی مجھے آتا ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس شعر سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کربلا سے پہلے مٹ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا. حضرت حسین نے جا کے اپنی شہادت کو پیش کر کے اسلام زندہ کر دی. اگر کفر و اسلام کا مسئلہ تھا، مجھے ایمان سے بتائیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اگر کفر کو مٹانے کے لیے جا رہے تھے، باطل کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پھر اپنے گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، گھر والیوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ مدینے میں رکتے
تمام لوگوں میں اعلان کرتے، لوگوں میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے آ جائے۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کیا، احد میں پیش کیا، خندق میں، خیبر میں، ساری جنگوں میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے رسول اللہ کے ساتھ لڑے، وہ کبھی بھی یہاں پہ اس جگہ پہ چپ ہو کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ ان کے ساتھ چلے جاتے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا ہی نہیں، نہ کفر کا نہ اسلام کا، مسئلہ ہی کوئی اور تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں پہنچے، 8 ذی الحجہ کو انہوں نے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، وہاں سے خط آنے شروع ہوئے اور کثیر تعداد میں خط آئے۔ کوفہ والوں نے خط لکھے اور کہا کہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یزید کی بیعت کو ہم توڑتے ہیں، ہمارا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کثیر تعداد میں خط، ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نے حضرت حسین کو جانے سے روکا، کہا کوفے نہ جائیں، کوفے والوں نے ہمارے باپ کے ساتھ غداری کی، ہمارے باپ کو شہید کیا اور انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کو بھی شہید کیا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے، ان پر اعتبار نہیں ہے، ان کے پاس نہ جائیں۔ حضرت حسین نے بات نہیں مانی۔ روکنے والے کون ہیں؟ اہل بیت محمد بن حنفیہ۔ اگر کفر و اسلام کا مسئلہ ہوتا تو اہل بیت روکنے کے بجائے ان کے ساتھ جاتے، کہتے ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں کفر کو مٹانے کے لیے۔ جب 8 ذی الحجہ کو جب حاجی مینا کی طرف جاتے ہیں، حضرت حسین مکہ سے کوفہ کی طرف نکل رہے، 8 ذی الحجہ کو حاجی مینا کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کفر و اسلام کا مسئلہ ہوتا تو حضرت حسین مکہ میں رکتے، حج کرتے اور مینا کے میدان میں تمام کے تمام لوگوں میں اعلان کرتے، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے میں حسین بن علی ہوں رضی اللہ عنہما۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کوفہ میں کہ اسلام ختم ہو رہا ہے، کفر بڑھ رہا ہے، کفر کو مٹانے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے سارے کے سارے میرے ساتھ چلو۔ کیا ایسا نہ ہوتا؟ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حاجیوں کو کوئی بات نہیں کہی، بلکہ حاجی حج کر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں۔ اگر کفر و اسلام کا مسئلہ ہوتا تو ان کو میجورٹی چاہیے تھی، ان کو تعداد چاہیے تھی، ان کو لشکر چاہیے تھا کہ میں جا کے کفر کو مٹاؤں، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفے کا سفر باندھا اور نکلنے لگے، ان کو روکنے والے صحابہ کرام اہل بیت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے حسین کوفہ نہ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شہید کی صورت میں کوفہ جا رہے، اور اگر مجھے لوگوں کے طعنوں کا ڈر نہ ہو، لوگوں کی باتوں کا مجھے خوف نہ ہو، تو میں تمہارے بالوں سے پکڑ کر تمہیں مکہ کی طرف گھسیٹتا ہوا لے جاؤں، لیکن مجھے پتا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ مجھے رسول اللہ کے نواسے کی گستاخی کا الزام دے دیں گے، اور کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تجھے کوفہ جانے سے روک دوں، باقی تیری گستاخی کا میرا ارادہ نہیں۔ حضرت حسین نے بات نہیں مانی۔ عبداللہ بن زبیر آ گئے، کہا نہ جاؤ کوفہ، کہا نہیں مانوں گا، جاؤں گا۔ ان کے خط کافی آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے، جو کہ ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ لوگوں نے یہاں پہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت حسین کوفہ میں اپنی بیعت کروانے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ کیوں درست نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، سارے لوگ ایک خلیفہ پر متفق ہو جائیں، تو اگر دوسرا کوئی خلافت کا اعلان کرے تو اس دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی بھی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان یقین ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم لوگوں نے تو اہل بیت کی عزت کو پامال کر دیا، تم لوگوں نے تو ان کا قتل صحیح ثابت کر دیا۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت جتنے بھی ہیں ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ حدیث رسول کی مخالفت کر بیٹھے۔ تو پھر کس مقصد کے لیے جا رہے تھے؟ اس بارے میں روایت آتی ہے طبقات الکبریٰ میں،
روایت یہ ہے کہ یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف خط لکھا اور پوچھا کہ حسین رضی اللہ عنہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کے کیا ارادے ہیں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ انتشار برپا ہو جائے اور وہاں کے لوگ تفرقے میں پڑ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، اے یزید یہ بات ذہن میں رکھ لے، حضرت حسین جس مقصد کے لیے کوفہ جا رہے ہیں وہ مقصد تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی بیعت نہیں بلکہ تمہاری بیعت کے لیے جا رہے۔ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ یزید کی بیعت کے لیے کیوں جا سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنے جا رہے۔ حضرت حسن نے کیا کیا تھا؟ خلیفہ بنے، سارے لوگوں کی بیعت لی، اپنے آپ کو خلیفہ مقرر کروایا، اس کے بعد لوگوں سے کہا میں تم سب کا خلیفہ ہوں، اب میں جو بھی فیصلہ کروں گا تم کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پورے لوگوں کی بیعت جا کے معاویہ کے ہاتھ میں رکھی، کہا آج کے بعد آپ ہمارے خلیفہ ہیں، میں قوم میں امت میں انتشار کو ختم کرنا چاہتا ہوں، فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر قوم امت ایک شخص پر راضی ہے تو میں درمیان میں نہیں آؤں گا، امت کو اکٹھا ہونے دوں گا اور امت میں اتحاد پیدا کروں گا۔ یہی کام حضرت حسین بھی کرنا چاہتے تھے رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے کوفہ جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ ایسا کام کریں گے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ یزید خاموش ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی بعد میں کوئی بات نہیں کی۔ حضرت حسین اپنا قافلہ لے کر نکل گئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو، جن کو انہوں نے پہلے بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی نہیں بچیں گے۔ حضرت حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے بھائیوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر ہمارا بھائی شہید کر دیا گیا ہے تو ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین نے کہا اگر ایک بندہ شہید ہو گیا ہے تو سب کی قتل و غارت نہ کرواؤ، چلتے ہیں واپس۔ کہا نہیں، واپس نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے، بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اگر کفر و اسلام کا مسئلہ ہوتا تو حضرت حسین یہ کہتے چلاؤ واپس چلیں، کہتے نہیں ہم واپس کبھی نہیں جائیں گے اور آگے جا کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور پھر تعداد کو ساتھ لے کے جاتے۔ اور ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ جب تھوڑا سا یہ آگے گئے تو وہاں پہ یزید نے کوفے کا گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو کہ تم حالات کو کنٹرول کرو، کوفہ والے جو غداری کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا، راستے میں حضرت حسین سے ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 شرطیں دی، اس لشکر کے سامنے 3 شرطیں رکھی مذاکرات کے لیے۔ کہا سب سے پہلی شرط مجھے جہاں سے میں آیا ہوں واپس جانے دیا جائے، میں مکہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری شرط اگر مکہ واپس جانے نہیں دینا چاہتے تو پھر مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ میں کافروں سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں۔ اور اگر یہ بات بھی نہیں مانتے تو پھر امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دو، میں جا کے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور یہ بات کا اعلان کر دوں گا کہ یزید ہی خلیفہ ہے۔ امیر المومنین کا لفظ میں نے خود نہیں بولا، اللہ کی قسم صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت حسین نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولا کہ مومنوں کے امیر یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا اور ساری امت کو اکٹھا اور اتحاد میں جمع کر دوں گا۔ وہ سارے کے سارے لشکر تینوں شرطیں سن کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ حضرت حسین نے یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ نواسہ رسول ہیں، اگر ان میں سے کسی شرط پر بھی راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی بات کو مان لیا جائے۔ ساتھ ہی بیٹھا تھا شمر ذوالجوشن لعنت اللہ علیہ، بولنے لگا، کہنے لگا کہ جب تک حسین گرفتاری نہیں دیتے تب تک ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے۔ عبید اللہ بن زیاد کا دماغ خراب ہوا، اس کی باتوں میں آ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جس طرح شمر کہتا ہے اس طرح کیا جائے۔ شمر کو بھیجا، لشکر بھیج کے شمر اپنے ساتھ کوفیوں کو لے گیا۔ کوفیوں کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر
حضرت حسین نے یہ بات مان لی کہ میں شام کی طرف جاؤں گا تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں خط حسین کے پاس موجود ہیں، اگر حسین نے یہ خط یزید کو دے دیے ہماری تو شامت آ جائے گی۔ یہ خط حضرت حسین سے واپس لینے ہیں اور حسین کو یزید کے پاس جانے نہیں دینا۔ یہ بات ہوئی تو وہ لشکر سارے کا سارا کوفیوں سمیت حضرت حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ بات ہوئی کہ یہ سارے کے سارے خط ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ حضرت حسین نے کہا خط واپس نہیں ہوں گے، یہ تو ہمارا ثبوت ہے، یہ خط تمہیں واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اس بات پہ جھگڑا بڑھا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے، میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں واقعہ چلتا ہے، جس کو لوگ چسکے لے لے کے سنتے ہیں اور لوگوں کے اور اپنی مولویوں کی طرزوں کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں اور ساتھ اپنے مزے کرتے ہیں، یہ سارے کے سارا واقعہ اللہ کی قسم کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے یہ مرا، پہلے وہ مرا، پھر وہ گھوڑا مرا، پھر وہ مرا، پھر اس نے تیر مارا، پھر پانی بند کر دیا گیا، پھر یہ ہوا وہ ہوا۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کتاب لکھنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ راوی ہے، جو کہ 200 سال کے بعد آیا اور اس نے کتاب لکھی مقتل الحسین رضی اللہ عنہ۔ اس نے کتاب لکھی، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا جو آج بیان ہو رہا ہے اور جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ وہ جو راوی ہے، اس کتاب کو لکھنے والا، اس راوی کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وہ راوی کذاب ہے، اس کی کسی بھی بات کو نہیں لیا جائے گا، اور وہ راوی واقعہ کربلا کے کئی سو سال بعد پیدا ہونے والا ہے، اس کو تو واقعہ کربلا کا پتہ بھی نہیں۔ اس نے کہاں سے لیا، کس سے سنا، کس سے لیا واقعہ؟ 200 سال کے بعد آنے والا اور اپنی طرف سے سارا واقعہ کربلا لکھنے والا، آج وہی واقعہ ہمارے درمیان چل رہا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت بھی اس میں ملوث ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، رافضوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ اس کو مزے لے کے سنتے۔ ایک مولوی کی بات سن رہا تھا، وہ کہتا ہے رات کا ٹائم تھا، علی اصغر اور علی اکبر بھاگ رہے تھے، شامیوں کی فوج کا ایک بندہ اس کے پیچھے لگا تھا، علی اصغر علی اکبر بہت چھوٹے تھے، بڑے رو کے سنا رہا ہے، بڑے درد دل سے سنا رہا ہے، رات کا ٹائم ہے، تیسرا بندہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، علی اصغر علی اکبر دونوں جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، شامی فوج پیچھے ہے، ایک گر جاتا ہے، دوسرا اس کو اٹھا لیتا ہے، پھر دوسرا گرتا ہے، وہ پہلے والا اٹھا لیتا ہے، یہ دو ہی ہیں، تیسرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ دو ہی تھے، تیسرا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ تو شہید ہو گئے، تمہیں کس نے بتایا؟ تیسرا بندہ دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ دو ہی تھے جن کے پیچھے شامی فوج لگی، وہ شہید کر دیے گئے، تمہیں کس نے بتایا؟ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت اور بے سند واقعہ ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ واقعہ کربلا جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس میں صرف اتنی بات ثابت ہے، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، یہ بات حقیقت ہے، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، مظلومانہ شہید کیا گیا، یہ بھی بات ہے۔ ہم آج یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے پر اپنی لعنت برسا، کہیں سارے آمین۔ اے اللہ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں پر اپنی لعنت برسا، اس کی قبر کو آگ سے بھر دے۔ جو بندہ حضرت حسین کی شہادت میں ملوث تھا، اس پر، جو اس پر راضی ہوا، اس پر جس نے معاونت کی، اس پر جس نے بالکل بھی رضامندی کا اظہار کیا، ان تمام لوگوں پر اپنی لعنت برسا اور ان تمام لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اے اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہماری رفاقت جنت میں کروا دے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ بات حقیقت ہے۔ جب ایک بات یہاں پہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ یزید کو اس واقعے کی خبر بھی نہیں، جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں سے نکلوں، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو، میرے کسی ساتھی کو زخمی کر دیا جائے، میرے کسی دوست کو زخمی کر دیا جائے، میں جو ہے نا مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میرے ساتھی کو زخمی کر دیا گیا، دنیا بھر کی عدالتوں میں میرے قتل کے معاملے میں کس کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی؟
جو میرے ساتھ زخمی ہوا ہے اس کی ہوگی نا، کسی دوسرے بندے کی تو نہیں ہوگی۔ دنیا بھر کی عدالتوں میں سب سے زیادہ معتبر بات اس بندے کی ہوگی جو میرے ساتھ شہید ہوا۔ وہ جو واقعہ بتائے گا، وہ جو بات بتائے گا، عدالتیں اس کو قبول کریں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کے گھر والے موجود تھے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کسی ایک نے، کوئی ایک صحیح سند لے آئیں، ان میں سے کسی ایک نے یزید کو الزام دیا ہو؟ کسی ایک نے، کوئی ایک صحیح سند، جذبات میں نہیں آنا، صحیح سند لے کر آئیں۔ اگر میں نہ مانوں تو میں مجرم۔ صحیح سند کے ساتھ ایک روایت جس میں یہ ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا یا اس کا حکم دینے والا یا اس پر راضی ہونے والا یزید ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ اس کے الٹ ہے۔ ان کی گواہیاں کیا ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ کون تھے؟ سیدہ زینب بنت علی اور سیدہ ام کلثوم زین العابدین، جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے، بیمار کربلا، یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد جب یہ ساری فیملی کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو راستے میں یہ اہل بیت جو بچ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کوفہ والے رو رہے ہیں۔ کوفہ والی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل کر واہ ویلا کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو ادھر الفاظ کیا تھے؟ ادھر اہل بیت نے کس کو الزام ٹھہرایا؟ سب سے پہلے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا، انہوں نے سب سے پہلے کس کو کہا؟ زینب بنت علی نے یہ بات کہی کہ اگر یہ لوگ رو رہے ہیں تو فمن قتلنا، ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اگر یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، یہ لوگ واویلا کر رہے ہیں، یہ لوگ رو رہے ہیں ہمارے بھائی کے قتل پر، ان کی شہادت پر، اگر یہ لوگ غم منا رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے ہمارا قاتل کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی کو، حسین کو قتل کرنے والا کون ہے؟ کوفی، شامی تو اس میں داخل ہی نہیں۔ اور شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، الاحتجاج شیعہ کی کتاب ہے، اس ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوفی شیعہ تھے، لم یدخلہم شامیون، ان میں سے ایک بھی شامی نہیں تھا، سارے کے سارے کوفی تھے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ صغریٰ، حضرت حسین کی جو بیٹی ہیں، وہ بھی بچیں۔ انہوں نے بھی جب دیکھا، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا اے مکارو، غدارو، سب سے پہلے ہمیں مکہ سے بلایا، پھر ہمارا ساتھ چھوڑا، اور پھر ہمارے باپ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تم سے بڑا غدار اور منافق کوئی نہیں۔ جاؤ قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے، ماتم کرتے رہو گے۔ اور میرا ایمان ہے قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے کہ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم، وہ مظلوم تھے اور ان کی بد دعا اللہ نے قبول کی۔ جن لوگوں نے قتل کیا ان لوگوں کی اولادیں آج بھی ماتم کر رہی، آج بھی رو رہی۔ اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم نے، سیدہ فاطمہ صغریٰ نے ان کے لیے یہ بد دعا کی۔ پھر زین العابدین جو کہ بیمار کربلا تھے، ان کو امام سجاد کہا جاتا ہے، انہوں نے کوفہ میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور یہ بات کہی، کہا کل تم نے میرے دادا کو قتل کیا تھا اور آج تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ دادا کو قتل کرنے کے بعد تم نے میرے باپ کو بھی، تم نے حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا، علی کو بھی شہید کر دیا، اور حسین کو بھی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تم سب سے بڑا غدار اور منافق کوئی نہیں۔ یہ ساری کی ساری گواہیاں کن کی ہیں؟ اہل بیت کی، اہل بیت کی گواہیاں، اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سب نے یہ بات کہی کہ ہم سب کے قاتل کوفی ہیں اور ان سے بڑا غدار اور منافق کوئی نہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں بیٹھے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے، بیت اللہ کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یار ہم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ کس سے پوچھیں، کوئی یہاں پہ مفتی ہے؟ ان لوگوں نے اشارہ کیا وہ فلاں پلر کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ ان سے جا کے پوچھو، وہ ہمارے مکہ کے بڑے مفتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا، وہ سارے کے سارے آ گئے۔
پوچھنے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں بتائیں کہ اگر احرام کی حالت میں مچھر مر جائے یا مکھی مر جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ الرٹ ہو گئے، آنکھیں کھل گئیں، کہا واہ واہ، اتنے نیک، ہم نے آج تک شکار کی ممانعت کے بارے میں تو سنا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، لیکن مکھی اور مچھر کے بارے میں تو نہیں سنا تھا۔ یہ ایسے نیک لوگ کون ہیں جن کو مکھی اور مچھر کی بڑی فکر ہے؟ کہا من این انتم، کہاں سے آئے ہو، تمہاری تربیت کس نے کی ہے، کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا بڑے سینہ تان کے چوڑے ہو کر کہنے لگے نحن من عراق، ہم کوفی ہیں، عراقی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فل غصے میں آئے اور کہا دفع ہو جاؤ، تم لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین ابن علی کو قتل کر دیا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ کفارہ کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اس وقت تمہیں بالکل بھی خیال نہیں آیا، اور آج مکھی اور مچھر کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ دبا ہو جاؤ، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوفی منافق ہیں۔ اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ہے، ان کو جب پتہ چلا کہ حسین شہید کر دیے گئے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے بھی یہی کہا لعنت اللہ علی اہل عراق، اللہ کی لعنت ہو عراقیوں پر، انہوں نے ہی حضرت حسین کو وہاں بلایا، پھر ساتھ چھوڑا، پھر شہید کر دیا۔ کوفیوں نے حضرت حسین کا ساتھ چھوڑا، پہلے خط بھیج کے بلایا، پھر بعد میں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یزید کا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ باقی رہی بات اس کے ساتھ محبت کرنے کی، پیار کرنے کی، یزید کے برا بلا کہنے کی، ہم دونوں کے خلاف ہیں، نہ یزید سے محبت کرتے ہیں نہ یزید کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، اگر وہ ملوث تھا تو اس کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر وہ ملوث نہیں ہے تو تمہارے الزام لگانے سے وہ ملوث ہو نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے خاموشی اختیار کرو، اور جو تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس بارے میں سوچو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا میری نجات ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، میرے اعمال کہاں کھڑے ہیں، میری زندگی کے اعمال کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب آتے ہیں مسجد میں، محبت کا اظہار کیا کریں، مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کریں، چاہے تھوڑا ہی ہو، جتنے بھی استطاعت ہے لازمی اتنا تعاون کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے مال میں، کاروبار میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یزید ملوث نہیں تھا تو پھر اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا، حضرت حسین کا بدلہ کیوں نہیں لیا، عبید اللہ بن زیاد کو مرتبے سے کیوں نہیں ہٹایا، شیمر کو قتل کیوں نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت نے مقتول کے ورثاء کو 3 حق دیے ہیں۔ کوئی بھی مقتول ہے اس کے ورثاء کو 3 حق دیے ہیں، بات غور سے سنیے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء قصاص لیں، قتل کے بدلے قتل۔ دوسرا کہ مقتول کے ورثاء دیت لے کر معاف کر دیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء یہ سمجھیں کہ ہمارا خون اتنا قیمتی تھا، اس خون کا بدلہ دنیا میں نہیں لیا جا سکتا، ہم آخرت میں لیں گے۔ یہ 3 حق شریعت نے مقتول کے ورثاء کو دیے۔ سب سے بڑی بات، مقتول کے ورثاء نے، اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے، ان کو کوفہ سے بعد میں شام پہنچایا گیا۔ شام گئے،
وہاں پہ جا کے یزید سے انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا ہو تو یزید نے قصاص نہ لے کر دیا ہو، کوئی ایک حوالہ۔ انہوں نے یزید کو یہ کہا ہو کہ ہمیں دیت چاہیے، یزید نے کہا ہو دیت نہیں ہے، یزید جو دیت تمہیں نہیں دی جائے گی، کوئی ایک حوالہ۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، اس وقت اہل بیت کے ذہن میں نہیں آیا جو کہ اصل مقتول کے ورثاء تھے۔ سب سے بڑی بات، یزید خلیفہ وقت تھا، وہ مقتول کے ورثاء کو کسی ایک شرط پر راضی ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، اس کا حق ہی نہیں۔ مقتول کے ورثاء جس پر راضی ہوں گے اس پر شریعت فیصلہ کرے گی، اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ تو مقتول کے ورثاء نے نہ یزید پر الزام لگایا، نہ یزید سے مطالبہ کیا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یزید اس کا قصوروار نہیں، ہم حضرت حسین کا بدلہ قیامت والے دن لے گئے اور ان کے خون کا بدلہ قیامت والے دن لیا جائے۔ اور یہ بات بالکل مان لی گئی، اور اس کے بعد اہل بیت کو یزید نے مکمل حفاظت کے ساتھ مدینہ واپس پہنچایا، اور سیدہ زینب یہ شام میں ہی رہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد سیدہ زینب یہ مدینہ واپس نہیں گئیں، شام کے اندر یہ رہیں یزید کے پاس۔ اگر یزید کو قصوروار ٹھہرایا ہوتا تو یہ شام میں کیا کر رہے؟ آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے شام کے اندر، مقبرہ زینبیہ کے نام پر۔ تو شام کے اندر ان کی قبر، شام کے اندر فوت ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اہل بیت نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ صحابہ کرام پر الزامات لگانے سے باز رہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرنے سے باز رہیں، اور یزید کے بارے میں یہ اپنا موقف بنائیں کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ ہی اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یزید کو دروازہ بنا کے صحابہ کرام تک جانا یہ کسی مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے صحیح اور سچا واقعہ سنایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے تھا، اور جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ میری طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخل عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.